قائل ہیں حق بات کرتے ہیں حالات ہوں جیسے بھی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں یہ درس ملا ہم کو ہے دل کے گھرانے سے غم کی مودت میں خوش ہو کے مرتے ہیں ہم سے ہے دور ہم ہے اپنا منشور ہم کو کر زہرا صاحب اللہ کے ہے مشہور حیات من نزلہ حیات من نزلہ۔ نعرہ حیدری ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس نے نعرہ حیدری پر ایمان نہ رکھا یا علی پر ایمان نہ رکھا، ان کی ولایت پر ایمان نہ رکھا، اس کا ایمان کہاں سے مکمل ہے؟ اب اس نعرے کو لگانے کی پاداش میں اگر کسی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، ایک بار نہیں 100 بار ڈالا جائے۔ یہ نعرہ ایسا نعرہ ہے جس کے لیے سولی چڑھ جایا کرتے ہیں، جس کے لیے خود درخت کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ یہ درخت تو کب جوان ہوگا؟ مجھے علی کی محبت میں اس پر سولی چڑھایا جائے گا، اس پر لٹکایا جائے گا، مسئلہ نہیں ہے۔ سامعین محترم، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کے لیے میں ایسی ویڈیوز لے کے آتا رہوں۔ آپ دیکھیے ناظر تقوی نے کون سی گستاخی کی ہے کہ جس کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد اگلا بیان تبرہ کر رہا ہے۔ زہرا کے سر کے بال کالے تھے، لیکن جب چند گھنٹوں بعد زہرا دربار سے پلٹی ہے اور امام حسن نے سوال کیا، اماں کیا ہمارا حق مل گیا؟ زہرا نے جواب نہیں دیا۔ امام حسین نے پوچھا، اماں دربار گئی تھی یا مسلمان نے ہمارا حق دے دیا؟ زہرا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب زہرا حسن بتلانا چاہتی ہے، ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی ہے اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر ایک جملہ کہتی ہے، اماں یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ اماں یہ تیرے سر کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ جناب زہرا نے جناب زینب کو سینے سے لگایا اور فریاد کرنے لگی۔ زہرا نے اتنا گریہ کیا کہ جناب زینب کہتی، اماں روتی کیوں ہو؟ جناب زہرا رو کر کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا رسول خدا سے سنا ہے کہ بیٹا تو شرابی کے دربار میں جائے گی۔ بس یہ سوچ کر رو رہی ہوں۔ میں مصحابیوں کے دربار میں گئی تھی تو بیٹا میرا یہ حال ہو گیا، لیکن جب تو شرابی کے دربار میں جائے گی تو زینب تیرا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے جب کسی نے امام سجاد سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، امام رو کر کہتے تھے الشام الشام الشام۔ اے خدا، شام کی مصیبت نے جناب سید سجاد کو بوڑھا کر دیا۔ اس کے بعد ہم پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ ان جیسے لوگ کہ جو جب قبلہ شریف کے سامنے، کعبہ شریف کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی ہے تو ان کے نجی محافل کے اندر کیا کچھ ہوتا ہوگا کہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کس طرح تبرہ کرتے ہوں گے۔ تو ہم پھر ایک دفعہ قابل تحسین بات سمجھتے ہیں کہ حکومت فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ فرمان ہے رسول خدا کا، خاتم النبیین کا، اٹل فیصلہ اور قانون بتا دیا۔ ان اللہ یرضی لرضائہا، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے زہرا راضی ہوتی ہے، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر زہرا غضبناک ہوتی ہے۔ سامعین محترم، میں یہ ویڈیو خصوصاً اس موضوع پر بنانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مسلسل ٹاؤں مسلسل پروپیگنڈا، مسلسل باتیں کہ ناظر تقوی نے خانہ کعبہ میں گستاخی کر دی۔ کیا گستاخی کی؟ وہ تبرہ کرتا ہے، وہ صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اس لیے اسے گرفتار بھی کر لیا گیا، اب اس پر کیس چلے گا۔ جو لوگ صحابہ کے گستاخ ہیں اب انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، وہ بے شک کہ خانہ کعبہ کے باہر ہوں، اندر ہوں، دور ہوں، نزدیک ہوں۔ سامعین محترم، مسئلہ نہیں ہے، پہلے تو اپریشیٹ ایبل ہیں ناظر تقوی کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کے باہر نعرہ حیدری کو بلند کیا،
اور توسل کرتے ہوئے جناب سیدہ کے عنوان سے انہوں نے روایت کو بیان کیا. روایت کو بیان کرتے ہوئے وہ گریہ بھی کر رہے ہیں اور توسل کر رہے ہیں. خدایا جب زہرا دربار میں گئی تھی تو اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی، جب دربار سے واپس آئی تھی تو کیا کیفیت تھی. ہوتا کیا ہے، دشمن اپنی چال چلتا ہے آواز کو دبانے کے لیے، لیکن برعکس معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آواز دبنے کے بجائے اٹھ جاتی ہے. پھر اب کیوں کا سوال پیدا ہوتا ہے. جب کیوں کا سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر تفصیل دینی پڑتی ہے کہ یہ بندہ کیوں گرفتار ہوا، اس نے روایت کیا پڑھی، یہ روایت آئی کہاں سے، آیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. کئی لوگ تو صرف اس بات پر شیعہ ہو جاتے ہیں زہرا دربار میں گئی تھی، زہرا دربار سے خالی ہاتھ واپس آئی تھی. صرف اتنا ہی جملہ باضمیر انسان کے لیے کافی ہے. رسول خدا کی وہ بیٹی جس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں وہ دربار میں گئیں اور اس کے احترام میں کوئی کھڑا نہ ہوا اور وہ خالی ہاتھ واپس آئیں. نعوذ باللہ من ذالک انہیں جھٹلایا گیا. سامعین محترم میں کچھ نہیں کہتا، زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ یقینی طور پر آپ کو، اپنے سننے والوں کو اور خصوصاً مسلمانان جہان کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں. یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس سے 1 انچ ہم پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ یہ قانون مصطفیٰ نے دیا ہے کہ جو زہرا کو راضی کر کے آیا وہ ہمارے لیے راضی اللہ. لیکن جس پر زہرا غضبناک ہیں، جیسے مصطفیٰ اس پر غضبناک ہیں، جیسے مصطفیٰ کے خدا اس پر غضبناک ہیں، ایسے ہی ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی احترام نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ایسے معاملات، ایسی باتیں نہ چھیڑی جائیں کہ جو ایک ہماری ریڈ لائن ہے، اسے کراس نہ کیا جائے. پھر معاملہ ہے تو اٹھائیے، جن مصنفین نے ان روایات کو نقل کیا ہے ان کی کتابوں کو بھی پابند سلاسل کیجئے، پابندی لگا دیجئے، اٹھا کے پھینک دیجئے، جلا دیجئے. اگر وہ خود موجود نہیں ہے پھر اکھاڑیے ان کی قبروں کو اور نکالیے ان کے مجسمے اور ان کے جسموں کو بھی لا کے تھانوں میں ڈال دیجئے. اور پھر یہ کیجئے، یہ جو شیعان حیدر کرار جتنے بھی موجود ہیں دنیا میں جہاں جہاں کہیں ہیں، انہیں اٹھائیے اور ڈالیے، قصہ ختم کیجئے. لیکن یہ بھول یزید اور یزید جیسے بھی کرتے رہیں. جتنا تم دباؤ گے اتنا ہم اٹھیں گے. جتنا کسی معاملے کے تم خراب کرنے کی کوشش کرو گے اور یہ کوشش کرو کہ یہ جب جائے، دب جائے، ختم ہو جائے، اتنا یہ معاملہ ہم اٹھائیں گے. باقی تو چھوڑو، تمہارے پاس جو خانہ کعبہ ہے اس کی ایک دراڑ تم نہیں بند کر سکے تو تم باقی کیا کرو گے. تمہاری کوشش تھی کسی طرح یہ نشان مٹا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ علی کی مادر کس دروازے سے آئیں اور کس دروازے سے باہر گئی، کون سی دیوار ان کے لیے شک ہوئی. تو وہ معاملہ تم نہیں دبا سکے تو اور کیا کرو گے. سامعین محترم، کوئی گستاخی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ روایت آپ تحقیق کیجئے کہ نبی کی پیاری بیٹی کیوں دربار گئی، کیوں خالی ہاتھ واپس آئیں، کیوں ان کا احترام کیوں نہ کیا گیا، کیوں انہیں رونے نہ دیا گیا، وہ کس طرح سے شہید ہوئیں. اٹھائیے، پوچھئے ان ملاؤں سے، ان آگے کھڑے ہونے والوں سے، یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والوں سے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ ایسے موضوعات پر بات چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں رائے دیجئے. میرے ساتھ جڑے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.